ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے شرمیلا فاروقی صاحبہ نے کہا کہ حالات شاید اس طرح کے ہیں کہ وہاں پہ ایک آپریشن جو رحمان ملک صاحب نے کہا وہ ہونا چاہیے، اور اگر وہاں پہ ہماری فورسز کریں تو اس پہ کوئی مذائقہ شاید نہیں، اور یہ لگتا ہے کہ شاید ایک پالیسی لائن ہے. سیدل فاروق صاحب، اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت نے بار بار یہ کہا، اور جوائنٹ سٹنگ آف دی پارلیمنٹ کو رحمان ملک صاحب نے بریف کیا تھا کہ انڈین رول ہے، اور اپنا بلوچستان کے حوالے سے تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے شرم الشیخ میں انڈین پرائم منسٹر کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مکمل ہوم ورک کرنا چاہیے تھا ڈپلومیٹک فرنٹ پر، ایک ڈپلومیٹک اوفینسو، جس طرح ممبئی اٹیکس ہوئے، وہ اپنا وہاں دھماکے جو ہوئے ہیں، انڈیا کا کیا رول تھا؟ کس طرح سے پاکستان کو انہوں نے آئسولیٹ کر دیا؟ اور یوں میں پارلیمنٹ میں آپ کی پارٹی نے یہ پوائنٹ اٹھایا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، ابھی تو انہوں نے آج یہ بات کی ہے، آج انہوں نے پابندیوں کی بات کی ہے. جب رحمان ملک صاحب نے یہ بریفنگ دی، آپ نے یہ پوائنٹ وہ تو چونکہ ان کیمرہ تھا نا جی، بعد میں باتیں آئیں نا، وہاں ساری باتیں اٹھائی ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا انہوں نے افغانستان کے بارے میں کہا کہ افغانستان سے بھی دہشت گرد آ رہے ہیں؟ یہ بھی کہا کہ جناب اس میں ڈرگ منی بھی آ رہی ہے، اس میں ڈرگ بیرنز انوالوڈ ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر شرمیلا بتا سکیں، کہ کیا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ انڈیا کے ساتھ، ہم نان نیٹو ممبر ہیں، نیٹو کنٹری کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، یہ دنیا کے ساتھ یہ معاملہ اٹھا کے انڈیا کی طرح انہوں نے کوئی انڈیا کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ نے دیکھا سمجھوتا ایکسپریس کو جو بربادی انہوں نے کی، اس میں انڈین کرنل انوالو تھا، ان کی اپنی رپورٹس کے بعد کیا ہم نے اس کو ڈپلومیٹک فرنٹ پر انڈیا کو کارنر کرنے کے لیے کچھ کیا ہے؟ نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری موجودہ حکومت نے نہ تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کچھ کیا ہے، نہ انہوں نے خود ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی انیشیٹو لیا. فاروقی صاحبہ، کوئی پیپلز پارٹی حکومت نے ایسے کوئی سٹیپس اٹھائے جن کی طرف صدیق الفاروق صاحب اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جہاں تک انڈیا کی انوالومنٹ ہے بلوچستان میں، اس میرا خیال ہے کہ میں نے تو کوئی 100 سے زائد اسٹیٹمنٹس رحمان ملک صاحب کے خود سنے ہیں، جہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ بلکہ پرائم منسٹر صاحب اس طرح شرم الشیخ کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر بھی یہ بات کی گئی تھی اور یہاں پر وہ نقطہ اٹھایا گیا تھا. اور میرا خیال ہے دنیا اس کو جانتی ہے، دا ورلڈ نوز. پریکٹیکل اسٹیپس اور سمجھوتا ایکسپریس کی انہوں نے بات کی. ہم تو آج تک ڈوسیئر مانگ رہے ہیں سمجھوتا ایکسپریس کے اوپر، کہ جب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ممبئی اٹیکس کے اوپر جو آج تک 6 ڈوسیئرز ایکسچینج ہو چکے ہیں، ہم تو کہتے ہیں سمجھوتا ایکسپریس کے اوپر تو پہلے کارروائی کرو، اس کے بعد ہم اس کے اوپر کارروائی کریں گے. ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی، اور آپ دیکھیں وہ جو ممبئی میں اٹیکس ہوئے تھے، اس کے 10 سال گزرنے کے بعد بھی کہیں جا کے وہ ججمنٹ آئی ہے. جب انڈیا ہم سے یہ کہتا ہے کہ جی فوری کے طور پہ سزائیں دیں ان کو، دیکھیں نہیں وہ جو ممبئی اٹیکس میں بات کری پہلے 1992 کی میں بات کری، بامبے بلاسٹ کی میں بات کر رہی ہوں، تو وہاں انڈین کورٹس میں وہ اس پہ فیصلہ کتنے سالوں بعد آیا ہے. تو جب ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں انڈین انوالومنٹ کی ان بلوچستان، اٹ از آن ریکارڈ. اور میرا خیال ہے کہ ہر ڈپلومیٹک لحاظ سے اٹھایا گیا. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز میڈیا کے سامنے آئے. آئسولیٹ کر دیا، ساری دنیا کا پریشر ہم پر آ گیا. کیا ہماری حکومت نے ڈپلومیٹک فرنٹ پر یہ اوفینسو لانچ کیا کہ انڈیا پر یہ پریشر؟ یہ الگ بات ہے. صدیق الفاروق صاحب، شاید ہماری حکومت اتنے مسائل میں گھری ہوئی ہے، ڈومیسٹکلی بھی، وار آن ٹیرر کے بھی اتنے سارے مسائل ہیں، ریجنل پیس بھی اور ریجنل پالیٹکس بھی ہے، ریجنل لارجر گیم بھی. اور جب ہم واپس آئیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، تو اس ریجنل گیم میں، وار آن ٹیرر میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، فیک کیسز کس طرح سے بنائے جاتے ہیں، فیک ایف آئی آرز کس طرح سے کاٹی جاتی ہیں. نیو یارک ٹائمز کے بومبنگ کے حوالے سے اسلام آباد پولیس نے آج 3 لوگوں کے گرفتاری کا انکشاف کیا ہے، جو کہ خبروں اور اطلاعات کے مطابق پہلے سے ہی حراست میں تھے. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.